اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل 30 اکتوبر بروز بدھ 2024۔ لجنہ امائلہ لائبیریا کے 10ویں سالانہ نیشنل اجتماع مجلس شورا کا انعقاد۔ مکرمہ نصرت بشیر صاحبہ نیشنل جنرل سیکریٹری لجنہ امائلہ لائبیریا تحریر کرتی ہیں کہ محض اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے لجنہ امائلہ لائبیریا کو اپنا 10واں سالانہ نیشنل اجتماع 21-22 ستمبر 2024 کو شاہ تاج احمدیہ ہائی اسکول منرویہ میں منعقد کرنے کی توفیق ملی، الحمدللہ۔ امسال اجتماع کا مرکزی موضوع نرم اور پاک زبان کا استعمال تھا۔ قافلوں کی آمد۔ 20 ستمبر کو قافلوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ ممبرات کو رجسٹریشن کارڈ جاری کیے گئے اور ان کی مقررہ رہائش گاہوں سے آگاہ کیا گیا۔ نماز مغرب و عشاء کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کا خطبہ جمعہ نشر مقرر کے طور پر پروجیکٹر کی مدد سے سنوانے کا اہتمام کیا گیا۔ پہلا دن 21 ستمبر بروز ہفتہ پہلے دن کا باقاعدہ آغاز نماز تہجد سے کیا گیا۔ نماز فجر کے بعد معاشرے میں خواتین کا کردار کے موضوع پر درس دیا گیا۔ افتتاحی اجلاس صبح 11 بجے پرچم کشائی سے اجتماع کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ مان بعد مکرم عفت حلیم صاحبہ نیشنل صدر لجنہ امائلہ لائبیریا کی زیر صدارت افتتاحی اجلاس شروع ہوا۔ تلاوت اور عہد کے بعد خاکسار جنرل سیکریٹری نے سالانہ اجتماع کے موقع پر موصولہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا خصوصی پیغام پڑھ کر سنایا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خصوصی پیغام برموقع نیشنل اجتماع لجنہ امائلہ لائبیریا کا اردو مفہوم۔ عزیز ممبرات لجنہ امائلہ لائبیریا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سالانہ نیشنل اجتماع کے اس مبارک موقع پر آپ کی صدر صاحبہ نے درخواست کی ہے کہ میں آپ کو ایک پیغام بھیجوں۔ آپ جہاں اپنے درمیان بھائی چارہ کے رشتوں کو مضبوط کرنے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں، میں آپ کو چند اہم پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ممبرات لجنہ امائلہ کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کتنا عظیم احسان ہے کہ اس نے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام صدیوں کی غلط تشریحات اور بدعات سے پوشیدہ اسلام کی حقیقی روح کو زندہ کرنے اور تمام انسانیت کے لیے راست بازی کی راہ روشن کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی ہے اور خوش قسمت ہیں کہ آپ ان کی الہی ہدایت یافتہ جماعت میں شامل ہیں۔ تاہم اس نعمت کے ساتھ آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ احمدی مسلمان خواتین ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس دور میں اسلام کے دفاع اور تبلیغ کا فریضہ انجام دینا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آنے والی نسلوں کی تشکیل میں خواتین کے اہم کردار پر بہت زور دیا ہے۔ آپ اپنے گھروں کی معمار ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کرنے والی ہیں اور معاشرہ کے لیے اخلاقی رہنمائی کے مینار ہیں۔
میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ آپ اس دور میں اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ خلافت احمدیہ کا الہی نظام ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے اور MTA اس رہنمائی کے ساتھ ایک مستقل تعلق فراہم کرتا ہے۔ MTA کے ذریعے آپ خطبات اور خطابات کو باقاعدگی سے سن سکتی ہیں اور اپنی عملی زندگیوں میں ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ ان نعمتوں کو اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے روحانی نشو و نما کا ذریعہ بنائیں۔ میری عزیز ممبرات، یاد رکھیں کہ آپ کی حقیقی قدر دنیاوی رجحانات کی عارضی دلکشی میں نہیں بلکہ تقویٰ اور راست بازی کی تلاش میں ہے۔ اپنے آپ کو تقویٰ کے خوبصورت لباس سے آراستہ کریں، اپنی نماز کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ جب آپ اپنے ایمان کو تمام دنیاوی معاملات پر ترجیح دیتی ہیں تو آپ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال اور پوری دنیا کے روشن مستقبل کی حقیقی ضامن بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اجتماع کو بے شمار برکتوں سے نوازے، آپ کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور آپ کو ان عظیم ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی طاقت عطا فرمائے جو آپ کے کندھوں پر ہیں، آمین۔ منظوم کلام کے بعد مرکزی موضوع پر مکرمہ حوا کعبہ صاحب نے تقریر اور ناصرات نے نماز کے حوالہ سے ایک پریزنٹیشن پیش کی۔ اجلاس کا اختتام نماز ظہر و عصر سے ہوا۔ دوسرا اجلاس کھانے کے وقفہ کے بعد دوسرے اجلاس میں علمی و ورثی مقابلہ جات کروائے گئے۔ علمی مقابلہ جات میں تلاوت قرآن کریم، حفظ قرآن، تقریر اور کوئز، جبکہ ورثی مقابلہ جات میں دوڑ، ریلے ریس، بوری ریس اور سپون ریس شامل تھے۔ مغرب و عشاء نمازوں کی ادائیگی اور کھانے کے بعد پہلے دن کی سرگرمیاں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ دوسرا دن 22 ستمبر بروز اتوار اجتماع کے دوسرے دن کا آغاز بھی نماز تہجد سے کیا گیا۔ نماز فجر کے بعد غیر اسلامی معاشرتی برائیوں سے بچاؤ کے لیے ایک احمدی عورت کے اقدامات پر درس دیا گیا۔ ناشتہ سے فراغت کے بعد ممبرات نے مارچ کی تیاری کے لیے سفید لباس اور لجنہ امائلہ 100 سالہ جوبلی لوگو والے خصوصی اسکارف اوڑھے، تبلیغی بینرز اٹھائے اور اجتماع گاہ کے اندر نعرہ تکبیر بلند کیے۔ موسم کی خرابی اور شدید بارش کے باعث محدود پیمانہ پر مارچ ہوا۔ اختتامی اجلاس صبح 10:30 بجے اختتامی اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ نظم کے بعد پردہ اور حیا دار لباس نیز ہم احمدی کیوں ہیں جیسے اہم موضوعات پر تقاریر کی گئیں۔ اس اجلاس کی مہمان خصوصی مکرمہ مسز میمونہ شریف صاحبہ تھیں، جو مکرمہ بیسی سونی فیکا صاحبہ نمائندہ ڈسٹرکٹ گرینڈ کیپ ماؤنٹ 3 کاؤنٹی کی معاون خصوصی ہیں۔ انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت پر اظہار خیال کیا۔ مہمان خصوصی کی خدمت میں سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عالمی بحران اور امن کی راہ کتب بطور تحائف پیش کی گئیں۔ معاً بعد اجتماع کی رپورٹ پیش کی گئی اور پوزیشن حاصل کرنے والی ممبرات میں انعامات و اسناد تقسیم کی گئیں۔ دعا سے تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ نمازوں کی ادائیگی اور کھانے کے بعد قافلوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا۔ مجلس شورا و انتخاب صدر لجنہ امائلہ اجتماع کے دونوں دن ناشتہ سے فراغت کے بعد چھٹی نیشنل مجلس شورا کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں بجٹ و تجاویز پر بحث کے بعد آئندہ 2 سال کے لیے صدر لجنہ کا انتخاب بھی عمل میں آیا۔ مجلس شورا میں کل 72 ممبرات نے شرکت کی۔ دستکاری و بک سٹال
اجتماع کی سرگرمیوں کے علاوہ ممبرات لجنہ امائلہ و ناصرات کی طرف سے بک سٹال اور گھریلو استعمال کی اشیاء کے سٹال بھی لگائے گئے۔ اس کے علاوہ چارٹس اور بینرز پر اقتصابات مبارکہ بھی آویزاں کیے گئے تھے جو ممبرات کی دلچسپی کا باعث بنے۔ حاضری، اس سال 9 کاؤنٹیز کی 304 ممبرات لجنہ امائلہ و ناصرات نے اجتماع میں شرکت کی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ تعالیٰ تمام ممبرات کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی توقعات کے عین مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مراسلہ فرخ شبیر لودھی، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔